مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے آواز بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں میں ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. برادر ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی فیئر نہیں، اور نہ انہیں کوئی غم ہے، حزن و ملال ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا ہے، ایسی گروہ کا ذکر کیا ہے، ایک ایسے گروپ کا ذکر کیا ہے جو اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ہے، ہم سب کے بیچ میں ہے، لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام و اکرام سے نوازا ہے، ایسا انعام و اکرام سے نوازا ہے کہ ساری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے، ساری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے، ساری خدائی اس سے خوف کھاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. جس کے دل میں صرف خوف خدا ہو اس سے ساری خدائی خوف کھاتی ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہو اس سے ساری خدائی خوف کھاتی ہے. یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے. کس کو؟ اس جماعت کو، اس گروہ کو جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، جنہیں کوئی ڈر نہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے دوست
اللہ کے محبوب اللہ کے برگزیدہ بندے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں صرف خوف خدا ہوتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، باقی اور کسی چیز کا خوف اور ڈر حزن و ملال اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ یہی لوگ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ولی کا ڈیفینیشن کیا ہے، ولی کی تعریف کیا ہے، ولی کی پریبھاشا کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جو لوگ ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کیا وہی اللہ کے ولی ہیں۔ اور ہم صرف ایمان لے کے آئے، آگے چھوڑ دیں، تقوی اختیار کی، ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا بھے نہیں ہے، ہم اللہ سے صرف منہ زبانی ڈرتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، ہمیں بہت ساری چیزوں کا ڈر ہے، ہمیں غریبی سے ڈر ہے، ہمیں مفلسی سے ڈر ہے، ہمیں موت کا ڈر ہے، ہمیں تکلیف کا ڈر ہے، ہمیں بھوک کا ڈر ہے، ہم کو بیماری کا ڈر ہے، ہم کو کینسر کا ڈر ہے، کینسر کا ڈر ہے۔ آج کی ڈیٹ میں زیادہ تر لوگوں کو کینسر کا ڈر لگتا ہے ڈاکٹر صاحب، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دھیرے دھیرے یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، مرض بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمارے اندر خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار خوف نے ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہے اس کے دل میں کسی اور چیز کا خوف ہی نہیں ہے، کسی اور چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں صرف خوف خدا ہے۔ خوف خدا جس کے دل میں بستا ہے اس کے دل میں اور کوئی خوف نہیں بستا ہے، کیونکہ دو ڈر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، یا تو خوف خدا ہوگا یا خوف خدائی ہوگا، یعنی خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے خوف ہوگا یا صرف خدا سے خوف ہوگا۔ تو ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، باقی سب ڈر ہے، باقی سب خوف ہے، ہمیں ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، ہم ہر چیز سے خوف کھاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس نورانی عرفانی حقانی محفل میں ہم نے اور آپ نے ایک عظیم الشان 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا ہے، جو ولیوں کے سردار ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں، جو محبوب یزدانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، جن کے در سے ولایت کی بھیک ملتی ہے۔ جتنے لوگ، جتنے اولیاء کرام اس دنیا میں ہیں، سب کو ولایت جو ملی ہے وہ غوث اعظم کے در سے ملی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ عطا فرمایا ہے، وہ درجہ عطا فرمایا ہے، وہ عظمت عطا فرمایا ہے، وہ شان و رفعت عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اما نوالو کا خوف اور ڈر دل میں بسانے کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا جہاں سے بے ڈر کر دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا اکرام ہے، سب سے بڑی شان ہے اولیاء کرام کی، کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں اور نہ کسی سے غم کھاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ کیفیت، یہ حالت ہم سب کو بھی ہو سکتا ہے۔ کب ہوگا؟ خوف خدا دل میں اس طریقے سے رچ بس جائے، خدا کا ڈر دل میں اس طریقے سے رچ بس جائے، اس طریقے سے رچ بس جائے کہ ہمارا دل گناہوں سے بیزار اور نیکی کی طرف مائل ہو جائے۔
گناہوں سے بیزار اور نیکی کی طرف مائل ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور جب یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جایا کرتا ہے۔